بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور ایک بڑے ہی خوبصورت اور عمدہ سوال کے ساتھ حاضر ہوں. یہ سوال مسز رحیم کا ہے اور یہ ڈیفینس 12 میں رہتی ہیں، جس کو ای ایم ای کہتے ہیں. ہمارے قریبی ہے یہ، اور انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہے کہ میں نے آپ کی پوسٹ پڑھی تھی جس میں آپ نے قبا اسلامک سینٹر میں تراویح پڑھنے آپ جاتے ہیں، آپ کے اور آپ کے بچے. وہاں ماشاءاللہ 400 خواتین ہوتی ہیں اور مرد بھی خوب ہوتے ہیں، 15-20 صفیں تو ضرور بنتی ہیں. اس سینٹر کی جو خاص بات مجھے بہت اچھی لگی تھی وہ ایک تو یہ کہ ہر 4 تراویح کے بعد جو ان کے قاری صاحب ہیں بہت عمدہ درس دیتے ہیں. یعنی ان کی ان آیات کی تفسیر بھی ہوتی ہے یا پھر الگ موضوع پہ، لائک پچھلے 2-3 دن سے جیسے وہ سورہ اخلاص پہ بات کر رہے ہیں، توحید پہ بات بہت عمدہ. وہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہی آپ 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں، اچھا تراویح کا مطلب بھی بیٹھنا ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں اس کا مطلب اور نہیں ہے کہ 4 کے بعد بیٹھنا، استراحت کرنا، اس میں پھر وہ ڈسکس کرنا. تو اس میں پھر وہ سب کو چائے پلاتے ہیں اور بسکٹس آتے ہیں. بسکٹ تو خیر ویفرز ہوتے ہیں اور پاس سے وہ لے کے جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی طور پہ جب تراویح ختم ہوتی ہیں تو سب کے لیے جلیبیاں اور نمک پارے اور جو آلو والے چپس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور لفافے انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. تو سب ایک ایک لفافہ لے کے، بعد میں سے 2 بھی لے کے جاتے ہیں. تو ایک اچھا منظر ہوتا ہے. یہ جو ابو عمار صاحب ہیں جو اس کے پورے میزبان ہیں، انہوں نے مجھے پہچانا. پھر ہم نے رکے، بات کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا آئیڈیا کیا ہے آپ نے. تو انہوں نے کہا میں کسی کے گھر جاؤں، کسی کے آفس جاؤں گلبرگ، بات کروں اور مجھ سے وہ پانی کا بھی نہ پوچھے تو بہت برا لگتا ہے. تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، جتنا بھی اس پہ خرچ ہو اللہ دینے والا، اور پھر ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں اور بہت خوش دلی سے کرتے ہیں. تو دیٹس گریٹ. تو خواتین کا الگ انتظام ہے، مردوں کا الگ انتظام ہے، ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاتی ہوں، میں آپ کی مسز کو، بچیوں کو کیسے پہچانوں. اب یار یہ تو میں اب کیا بتاؤں. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. یہ جب میرے پاس تشریف لائی تھی تو ان کے میاں نے دوسری شادی کی تھی، تو اس پہ بڑی پریشان تھی. تو الحمدللہ اب 3 سال ہو گئے، زندگی ان کی بالکل سمودھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، جو میری بہو آئی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ لائک کھانا مجھ سے اچھا پکاتی ہے، صفائی مجھ سے اچھا کرتی ہے. تو میں کیا کروں، میرا دل اب بڑا تنگ ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں گھر والے اس کو مجھ سے اہم نہ جاننے لگ جائیں. مسز جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کی جو بہو ہے یا آپ کی بیٹی ہے، سب کو علم ہوتا ہے کہ اٹس اے ایکسٹینشن آف ہر مدر. تو آپ بھی ماں ہو نا، یعنی جو کچھ آپ نے گھر میں معمول تھا اس نے وہ سیکھا ہے. آپ کھانا کیسا بناتی ہیں اس نے اس کو ٹو کیا ہے، فالو کیا ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ اس نے آپ سے پوچھ کے استفسار کر کے یہ سارا کیا. تو اس والے معاملے میں بالکل مت گھبرائیے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا کریں. ساس گال پہ بوسہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے مہمانوں کے سامنے اس کی تعریف کیا کریں. یہ میری رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اور ابھی عید آ رہی ہے تو جو تحفے طائف صاحب کو دینے ہیں وہ دیں گے، اس کو بطور خاص کو تحفہ دیجئے. زندگی میں سب سے سچی، بڑی اور شاندار گواہی وہ ہوتی ہے جو آپ کی بہو اپنے سسرال میں، اپنے مائکے میں جا کے دے کہ میری ساس کتنی اچھی ہے. اس کے ساتھ سیلفی بنائیے، اس کی اماں کو بھیجیے، اور گھر میں جو اونرشپ ہے آپ نے اپنی زندگی میں دے دی، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو شاگرد ہے وہ استاد سے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ ہی اور شی از ایکسٹینشن آف دا ٹیچر. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو بھائی تھا سقراط، اس کا ایک شاگرد تھا. یعنی سقراط ہے، پھر افلاطون ہے، پھر بقراط ہے. تو جو افلاطون تھا یہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، یعنی بڑی بڑی شدید بیماریوں کا، لیکن بند کمرے میں کرتا تھا اور کسی کو اس میں آنے نہیں دیتا تھا. اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. تو ہوا یہ کہ اس کا جو شاگرد تھا اس نے ٹول گانی شروع کی، اس میں وہ دیکھتا رہتا.
تو ایک دن وہ کسی کے کان میں کوئی کن کھجورا چلا گیا تھا، تو اس کو وہ چمٹی سے نکال رہا تھا، تو شاگرد وہ دیکھ رہا تھا اس میں سے سوراخ میں سے، تو جو ہی وہ نکالنے لگا تو اس نے کہا ہوں، تو استاد نے مڑ کے دیکھا، اب وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا کیوں تم نے کہا؟ اس نے کہا کہ کن کھجورے کو جب آپ کھینچو گے تو وہ پردہ پھاڑ کے اندر چلا جائے گا اور یہ پھر واپس نہیں نکل سکے گا، تو یہ بہت شدید نقصان ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا میرا خیال ہے جو چمٹی ہے اس کو تیز گرم کریں، اور تیز گرم کر کے کن کھجورے کی جو دم ہے اس پہ لگاتے ہیں، تو اس پہ میرا گیس یہ ہے کہ وہ اپنے پنجے جو اس نے وہاں گاڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دے گا، اس پہ ہم چمٹی سے باہر کھینچ لیں گے۔ اینڈ جو ٹیچر تھا ہی ڈیڈ دا سیم۔ اور آپ سوچئے کہ یہ جو عقل اور فہم ہے ٹیچر کو بھی تھی، شاگرد کو بھی تھی، شاگرد کی عقل کو آپ نے اس میں ایڈ کر لیا، تو ایڈ کرنے کے نتیجے میں فائدہ ہو گیا نا۔ انسانی تاریخ کو ایک واقعہ بھی ملا، ایک ٹریٹمنٹ بھی ملا، ایک علاج بھی ملا۔ گھروں کے پرابلمز میں میرا یہ پکا اور سچا یقین یہ ہے، ایٹیچیوڈ از دا کی، ایٹیچیوڈ از دا کی، ایٹیچیوڈ، اس کو ATTITI وہ والی اسپیلنگ سے مراد نہیں ہے، اٹس اے لائف پیٹرن۔ دل کو بڑا کر لیجئے۔ مائیں اپنی سگی بیٹیوں کے لیے دل کو بڑا نہیں کرتی تو بیٹیاں تنگ آ جاتی ہیں، یعنی عورتیں دوسروں کی تعریف نہیں کرتی، مرد کر دیتے ہیں آسانی سے، اپنے ملازموں کی کر دیں گے، اپنی کولیگز کی کر دیں گے، اپنے بالکل ماتحتوں کی کر دیں گے۔ اچھا ایون ہماری سوسائٹی میں صفائی اتنی شاندار ہوتی ہے، یعنی نیٹنس، مالی جو ہمارے ہیں 8-10 ہیں، پورا غول کا غول ہے، تو دن بھر لوگ تو دفتروں میں ہوتے ہیں، آرام ہوتے ہیں، تو جتنے خالی پلاٹ ہیں سب کی گھاس وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پلاٹ نہیں ہے، سرکاری پلاٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے جو نیٹنس کا آتا ہے، تو جو میرے گھر کے ایک سائڈ پہ ایک پلاٹ ہے جہاں پہ ہم نے سبزی بھی بوئی ہوئی ہے، اور تو جب وہ وہاں آتے ہیں تو میں بطور خاص ان کے لیے، یعنی گھر میں جو بھی اس وقت بوتل 1 بوتل 2 بوتل بڑی ٹیم والی، وہ ان کو جا کے پیش کرتا ہوں، اور ٹھنڈی ٹھار کر کے ظاہر ہے وہ پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہم انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نکلیں اور ہم کو دیں۔ اب آپ سوچئے ایک ریکگنیشن ہے نا، یعنی آتے جاتے کہیں وہ ملیں تو سلام کرتے ہیں، محبت سے تذکرہ کرتے ہیں۔ گیٹ پہ جو واچ مین ہیں 8-10 ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشہور کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے گھر بہت لوگ جاتے ہیں تو یہ دم کرتے ہیں۔ اب ظاہر بندہ اپنے لحاظ سے کرتا ہوگا نا، تو وہ انہیں لگتا ہے کہ میرے پاس آتے ہیں لوگ تو میں دم کرتا ہوں، جو یہاں سے واپس خوش خوش جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دو نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ دم کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں لفظوں کا دم کرتا ہوں، پھونکوں والا دم، وہ شف والا پیر نہیں ہوں۔ لیکن جو کہنے والی بات یہ ہے کہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا شاباش دینی چاہیے۔ تو مسز عظیم آپ بہت خوش بخت ہو، یعنی آپ کو آج ہی 2 نفل شکرانے کے ایک دن مت پڑھیے، روز پڑھنے چاہیے، آپ کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن یہ جو شکر گزاری ہے آپ کی زندگی کے آخری سانس اور سال بھی بہت خوشگوار ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے پوتے اور پوتیوں کو انجوائے کیجئے گا، اس رشتے کو انجوائے کیجئے گا۔ رشتہ سب کو ملتا ہے، ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، مصیبت بنا لیتے ہیں۔ آپ خوش بخت ہیں، اللہ نے آپ پہ کرم خاص کیا ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کس آپ کی خوبی کا، پہلے بھی آپ نے بات کو سمجھا تھا اپنے میاں کی شادی کے معاملے میں تو چیزیں بہتر ہو گئی تھیں۔ خواتین حضرات، اختر عباس کو دیجیے اجازت، جب اپنی زندگی کی ایسی خوبصورت اور اچھی مثالیں ہیں ان کو ضرور دیا کریں، اس سے مجھے بھی حوصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے احساس کہ ہمارے ہر طرف کوئی بد امنی اور فساد نہیں ہے، بہت گھروں میں آئیڈیل بچے اور بچیاں بھی تو مل جاتے ہیں نا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔